لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. لیکن حضرت عمر کا عمل استادات کو متعین کرتا ہے. صدیقی دور میں تراوی لوگ پڑھتے تھے، ایک حافظ کے پیچھے 10، ایک کے پیچھے 20، ایک کے پیچھے 50، الگ الگ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، ابی بن کعب کو امام بنایا اور 20 تراوی کو جاری فرمایا. اس دن سے لے کر آج تک حرمین 20 تراوی کے ساتھ روشن ہے، مزین ہے. چونکہ یہ اوکھی نماز تھی، اور خاص طور پر جیسی افطاری ہم کھاتے ہیں، پہلے پکوڑے، اتو سموسے، اتو جلیبیاں، اتو کوئی کباب، کوئی پیس، اور پھر پڑے ہوتے ہیں ہون ترابیاں کے میں پڑھی ہے. تو بندیاں طرح کھاتے آپ پہ ہی پڑھ سکنا، کھایا ہی ویشیوں کی طرح. جو افطاری پہ تباہی پھیرتے ہیں، سارے روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. روزے کا مقصد ہے گندے، ایک تو اللہ کا امر ہے، جسم کے لیے جو روزے کا فائدہ ہے وہ جسم کو جلانا ہے. گندے فاضل چیزیں جو جمع ہو جاتی ہیں وہ بھوک اور پیاس سے جل 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 پورا جسم صاف ہو جاتا ہے. لیکن ہم اتنا ٹھوکتے ہیں افطاری میں اس کے اندر، اور پھر سحری پہ پراٹھوں کی بھرمار، وہ الٹا مزید رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں. وہ عید دی سیویاں کھا کھا ڈاکٹراں دی موج بنی ہوندی، سارے کلینک بھرے پڑے ہوتے. بھوکا رکھو اپنے آپ کو، بھوک محسوس کرو، پیاس محسوس کرو، پورا جسم دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا. اگر کنٹرول کر کے کھاؤ تو تراوی چونکہ مشقت ہے تو چلو بھائی چیک سائن. کیا تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی. 40 سجدے 60,000 نیکیاں لو. تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر بنے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے، سرخ یاقوت. تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگے گا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. اور آخری رات، روزے کی آخری رات، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو کام پورا کر دے. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی مزدوری دے دی جائے کہ پھر تم گواہ رہو رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے امت محمد کو معاف کر دیا، ان کے سارے گناہ معاف کر دیا. اور عید کی نماز پر فرشتے اترتے ہیں، گلیاں بھر جاتی ہیں، پکارتے ہیں چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف. اور اللہ کہتا ہے آج جو دنیا کا مانگو گے تمہاری مسلط کو دیکھوں گا، جو آخرت کا مانگو گے سب کچھ تمہیں دوں گا، لیکن 4 آدمیوں کے بغیر: شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، لوگوں کے بارے میں کینہ اور بغض پالنے والا. اس کے علاوہ سب جاؤ جاؤ جاؤ. پھر اللہ نے اعتکاف رکھا کہ اللہ سے دوست. نماز، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے، پہچان پیدا ہوتی ہے. نماز سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت. اور روزے سے عشق پیدا ہوتا ہے، چونکہ بھوکا پیاسا رہنا آدمی کو عاشق بنا دیتا. عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیاں سر چائیں نباہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نہ جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے راز نہ بننے. بھوک پیاس عاشق بنا دیتی ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہچان، نماز محبت، روزہ عشق، اور حج دیوانگی. پھر حج کیا ہے؟ وہ عاشق ملاقات چاہتا ہے، اور عاشق کے لیے بند سنورنا تو شان عشق ہی نہیں. شان عشق میں دیوانگی ہی شان ہے. لہذا کپڑے اتار دے، 2 چادریں، ٹوپی اتار دے، عزت کی نشانی ہے. جوتا بھی اتار دے، پر چلو شاید کانٹے چبھیں، ایسا جوتا پہن جو برائے نام جوتا ہو، صرف تیرے تلوے
کہ حفاظت کرے، ایسا جوتا برائے نام، خوشبو نہیں لگانی، کنگھی نہیں کرنی، جوئیں پڑ جائیں نہیں مارنی، بیوی کو نہیں دیکھنا اب بس اب میرا عاشق بن کے آ، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ یہ طواف کی حقیقت ہے۔ طواف بھی تو عبادت کی شکل تو کوئی نہیں، عبادت تو یہ تو عبادت کی شکل ہے، سجدہ رکوع، اور طواف میں احرام باندھا ہوا پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں اور چکر لگائے جا رہے ہیں، چکر لگائے جا بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ ڈھونڈ رہا ہے اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن مل سم کے مر پوساں، یہ وہ ہے ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، خواجہ غلام فرید۔ طواف کیا ہے؟ عشق کی انتہا ہے۔ کدھر ہے میرا محبوب؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ کدھر کدھر؟ جنید بغدادی رات کو طواف کر رہے تھے اندھیرے میں، ایک لڑکی طواف کر رہی تھی اور شعر پڑھ رہی، ابا الحب ان یخفا وکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا، اذا اشتد شوقی ہام قلبی بذکرہ وان رمت قربا من حبیبی تقربا۔ میں نے محبت کو بہت جھٹکا، بڑا دامن بچایا، بڑی جان چھڑائی، پر محبت نے ڈیرے ڈال دیے، خیمے گاڑ دیے، تنابیں کس دیں، مجھے بے بس کر دیا، میں اس کے عشق میں مر گئی، میں اس کے عشق میں جیتی ہوں مرتی ہوں، نظر آتا ہے تو جی اٹھتی ہوں، نہیں نظر آتا تو مر جاتی ہوں۔ جنید بغدادی جیسا عارف باللہ دھوکہ کھا گیا۔ وہ لڑکی کیسی بدتمیز ہے، بیت اللہ میں کیا کہہ رہی ہے؟ تو وہ دیکھ کے ہنس پڑی، لولا التقى لم اهجر عن طيب الوسن، جنید میرے اشعار کا مطلب غلط نہ سمجھ، جس کے عشق میں تو آیا ہے اسی کے عشق میں یہاں آئی ہوں۔ پھر کہنے لگی یہ تو بتا تو کس کا طواف کر رہا ہے؟ جنید کہنے لگے بیت اللہ کا، تو زور سے ہنس پڑی، یوں آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی کہ میرے مولا یہ تیرے کیسے دیوانے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے ہیں۔ جنید بغدادی غش کھا کے گر گئے، ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی۔ کلمے سے پہچان، نماز سے محبت، روزے سے عشق اور حج میں ملاقات، ملاقات کا سفر ہے۔ یہ پاگل لبیک اللہم لبیک جیسے دیوانہ چیختا ہے، چیخو، خوشبو لگائی تو جرمانہ دینا پڑے گا، ناخن کاٹے تو جرمانہ دینا پڑے گا، اتنا مضبوط کر دیا، پورا عشق کا نقشہ بنا دیا۔ العج والثج، چلانا، ای الحاج افضل الشیخ الطفل، یا رسول اللہ سب سے بہترین حاجی کون ہے؟ کمیلا کچیلا جوئیں پڑی ہوئی، جو سب سے زیادہ دیوانہ نظر آئے وہی سب سے بڑا حاجی ہے۔ تو روزہ محبت کو بھڑکاتا ہے، آگ لگاتا ہے، کیونکہ بھوک ایک آگ ہے، پیاس ایک آگ ہے، جو آتش عشق بھڑکتی ہے تو سارا وجود اس کی لپیٹ میں آتا ہے۔ روزہ آتش عشق ہے، پر ہمیں بھوک لگتی نہیں، مالدار لوگ اے سی میں پڑے رہتے ہیں، اور ویسے ہی 60-70% روزہ رکھتے ہی نہیں ہوتے۔ ہمارے دیہاتوں میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا رمضان ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب تو اللہ نے اس میں اعتکاف رکھا، ایک دن کا اعتکاف، 10 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ایک دن کا اعتکاف، 3 خندق جہنم سے دوری۔ پر جو اعتکاف میں بیٹھے علماء سے پوچھیں ضرور، میں نے اعتکاف والوں میں سے 80% کا اعتکاف ٹوٹتے ہی دیکھا ہے۔ ایمیں خیمے لا کے بہ جاندے، پوچھتے پوچھتے ہے کوئی نہیں، پوچھ کے بیٹھنا جو بیٹھے۔ پھر ایک اللہ نے رکھا مالدار پر کہ غریبوں کی عید اچھی ہو جائے، ان کو فطر ادا کرو، صدقہ فطر ادا کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ غریب کی روٹی اچھی ہو جائے عید کے دن، اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں۔ صدقہ فطر ہے، عام طور پر لوگ گندم کے حساب سے دیتے ہیں، جو آج کل میرے خیال میں 80 روپے بنتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے نبی کا طریقہ بتاتا ہوں، اس پہ دو تو آپ کو اجر ملے گا۔ ہمارے نبی دیتے تھے صدقہ فطر کشمش کا،
اور کھجور کا اور کشمش وہ ہے 3 کلو پوری، اور کھجور آدھی ہے 2 کلو، گندم، اور کشمش ہے 3 کلو، تو 300 روپے تقریباً کلو ہے کشمش جو اچھی ہوتی۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر 1000 کے قریب بن جاتا، یا کھجور کے حساب سے دو تو کم از کم ایک آدمی کا صدقہ فطر 300-400 روپے بن جاتا ہے۔ تو ایک گھر میں 4 افراد ہوں، اگر ایک وہ کشمش کے حساب سے دے تو 4000 روپے جس گھر میں جائے گا وہ اندر سے دعا نکلے گی۔ تو اور 4 آدمی 80 کے حساب تو 320 روپے۔ تو اصل تو دعا ملے اندر سے، دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ حضرت ابھی دعا کرو، حضرت ابھی ہاتھ اٹھاؤ، ہمیں حضرت دا دل ہوئے نہ ہوئے ہونے ہاتھ چاہو، ہوں تو وہ دی نہیں سنی ہونی تیری کی تو سنی، کیونکہ دعا تو اندر کی کیفیت کا نام ہے، الفاظ کا نام دعا نہیں ہے۔ دعا تو فریاد کو کہتے، فریاد 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 کرنا سیکھ لو، تمہاری سب سنے۔ تو صدقہ فطر دو کشمش کے حساب سے تو غریب کی دعا لگے گی۔ نہیں دل کرتا چلو گندم کے ساتھ کھجور کے حساب سے دے دو، زیادہ ہی دل گھبراتا ہے پیسہ دینے میں، چلو کھجور کے گندم کے حساب سے تو دو، گندم کے حساب سے تو دو۔ اور یہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، دیکھو ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری، یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اترے، 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، 6 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، 12 رمضان کو یا 18 کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، اور 21 رمضان کو ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی پر قرآن اترا۔ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے، رمضان میں۔ اور رمضان سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، آپ کا رمضان گھر میں ساری رات نفل پڑھنے والے، سارا دن مصلی پہ بیٹھنے والوں سے بھی آپ کا رمضان قیمتی گزرے گا، کہ آپ کے سونے پر بھی وہ اجر ہے جو گھر میں نفل پڑھنے والے کو بھی نہیں مل سکتا۔ امت کو دعوت کا کام ملا تو اس کے اعمال کی طاقت بڑھا دی گئی، اس کے اعمال کا اجر بڑھا دیا گیا۔ ہمارے نبی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے۔ ہم عائشہ نے پوچھا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو میں روزے سے ہوں۔ 15 شعبان کی رات جس دن اعلان ہوتا ہے، آئے ہوئے ہوئے، ویسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن فرشتوں میں اعلان 15 شعبان کو ہوتا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ مر جائیں گے۔ تو اوپر ان کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے، نیچے وہ زندہ ہوتے ہیں۔ فرشتے ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ کسب وقوف ہے، اوپر موت کے فیصلے ہیں، لڑائیاں کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جوئے کھیل رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا۔ تو ایک 15 شعبان کی رات اس کا آپ روزہ رکھتے تھے، اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت کو، جو بھی عبادت کرو جتنی کرو ٹھیک ہے، لیکن کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی کی طرف سے منقول کوئی نہیں۔ رات ضرور ہے، اور اس رات بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پہ نظر دوڑاتا ہے، 2 کے سوا سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے، ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والا، کہ ان 2 کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سب کو معاف کرتا ہے۔ اور اللہ کہنا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ تو بھائیو اب ماشاءاللہ اکثر نوجوانوں کا مجمع نظر آ رہے ہو، ایک میں یہ گزارش کروں گا کہ اس مجلس کے اٹھنے سے پہلے
اللہ سے بھی صلح کر لو جس کو توبہ کہتے ہیں، اور آپس میں بھی صلح کر لو. آپس میں بھی اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو، کسی کا کینہ بغض ہے، معاف کر کے گلے لگ جاؤ، معاف کرو. خاص طور پر خامد بیوی لڑ پڑیں، ہو جاتی ہے لڑائی، اگر وہ صلح کر لیں تو اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. خامد بیوی کی صلح اللہ کو اتنی پسند. بھائی بھائی لڑے ہوئے، دوست لڑے ہوئے، رشتہ دار ہو، صلح کرو، معاف کرو. اور اللہ پاک سے کوئی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی گڑبڑ ہے، وہ بھی اللہ سے معافی مانگو. تو انشاءاللہ میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر وہ معاف کرے گا. اللہ کو توبہ ہے بڑی پسند، اور اللہ کا شکر ہے نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہمارا محاورہ ہے. تو میں کہتا ہوں تو کدھر جائے؟ مندر جاوے؟ حج بھی جانا اور کہاں جانا ہے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. وہیں تو جانا ہے اور کہاں جانا ہے. تو بھائیو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں توبہ کر لو. نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ انشاءاللہ آپ کے سب معاف ہو جائیں گے. اگر پھر دوبارہ ہو جائے تو ڈرو نہیں، پھر کرنا، پھر معاف ہو جائے گا. میرا نبی نے فرمایا دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے، لیکن توبہ کر لے تو اللہ اسے خوشی سے معاف کرے گا. یہ دل میں نہ آئے کہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. لوگوں کے فتوے نہ سننا، ہمارے ہاں دین سے بہت بے خبری. ایک ہمارے ہاں فتویٰ بڑا سستا ہے، ایک نسخہ بڑا سستا ہے. جس کے سامنے کوئی بیماری ذکر کرو کوئی نسخہ تھپ دے گا توڑ. جس کے سامنے کوئی بات کرو فتویٰ جڑ دے. مفتی بنتے بنتے عمریں گزر جاتی ہیں اور پھر بھی وہ احتیاط برتتے ہیں. ہر بندہ مفتی. تو بھائی ڈرنا نہیں. اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنا، پھر معاف ہو جائے گا. پھر ہو جائے پھر توبہ کرنا، پھر معاف ہو جائے گا. مرتے دم تک توبہ کرتے رہنا. کسی درمیانے وقفے میں موت آئی تو کام بن جائے گا. کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. بس انشاءاللہ اگر آپ نے پکی کی ہے تو آپ کو مبارک ہو، سب معاف ہو. آپ سارا مجمع ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا. کتنی مزے کی بات ہے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ راضی بھی ہو گیا، اللہ خوش بھی ہو گیا. ایک فرض نماز نہ چھوڑو. اپنی زندگی سے 3 کام نکال دو. ایک ظلم، ایک جھوٹ، ایک دھوکہ. 3 کام نکال دو. ظلم نکال دو، جھوٹ نکال دو، دھوکہ نکال دو. ہمارے عوام بھی ظالم ہے. عدالتوں میں جا کے دیکھو کتنے جھوٹے مقدمے چل رہے ہیں. تو کوئی سیاستدان نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، عام لوگوں نے، دیہاتیوں نے جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، خود انگلیاں توڑ کے جعلی ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بنوا کے آ جاتے. اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو، ظلم نکال دو، دھوکہ نکال دو. 3 چیزیں داخل کر دو. انصاف کو ڈال لو، سچائی کو ڈال لو، دیانتداری کو ڈال لو. دنیا اور آخرت کی عزتوں کا ذمہ دار ہے اللہ کا حبیب. فرائض کی پابندی کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو. ہو جائے توبہ کرو. ماں باپ زندہ ہیں راضی کرو. بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو. بچوں کو حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ. جھوٹ کا، رشوت کا، بددیانتی کا، خیانت کا، ملاوٹ کا پیسہ نہ کھلاؤ. یہ زہر ہے جو بچوں کے اندر جا رہا ہے. حلال کھلاؤ، مطمئن ہو جاؤ اللہ انہیں پالے گا، انہیں سنبھالے گا. درست. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا خیر الفاصلین، یا خیر الفاتحین، یا خیر الرازقین، یا خیر الناصرین، یا احکم الحاکمین، یا احکم الحاکمین، یا رحیم کل صریخ، یا رحیم کل صریخ، یا رحیم کل صریخ. وغیاثہ ومعاذہ، وغیاثہ ومعاذہ، یا رحیم کل صریخ، وغیاثہ ومعاذہ، یا رحیم کل صریخ، وغیاثہ ومعاذہ. اے میرے رب، اے زمین آسمان کے رب، اے کل کائنات کے رب، اے امت محمد کے رب، اے عرب و عجم کے رب، اے مشرق اور مومن کے رب، اے کالے اور گورے کے رب، اے عرش اور فرش کے رب، اے بے نیاز اللہ،
اے صمد اللہ، اے قادر اللہ، اے مقتدر اللہ، اے مہیمن اللہ، اے عزیز و جبار و متکبر اللہ، اے وہ رب جس کی ذات کو زوال نہیں، جو ہر ذوف سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم تیرے محبوب کے امتی، دکھوں میں گھرے ہوئے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے، امراض میں گھرے ہوئے، خوف میں گھرے ہوئے، مصائب میں گھرے ہوئے، چاروں طرف جائے پناہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ سارا عالم ہمارے لیے خوف کی جگہ بن گیا ہے، ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے میرے مولا، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے میرے مولا۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا، ہماری جھولی میں کوئی ایسا عمل نہیں جو تجھے دکھا کے ہم اس کی طفیل تجھ سے تیری رحمت کا سوال کریں۔ ہم وہ فقیر ہیں جن کے ہاتھ بھی خالی ہیں، جھولی بھی پھٹی ہے، کشکول بھی ٹوٹا ہے، تیری رحمت کے طفیل مانگتے ہیں، تیرے محبوب کے آنسوؤں کے طفیل مانگتے ہیں۔ جو امت پر زوال آیا ہے، جو دکھ درد کی کہانیاں آج لکھی جا رہی ہیں، 2 صدیاں گزر گئی ہیں، رات ڈھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، ہر رات کی سویر آ جاتی ہے، تو لے آتا ہے۔ پھر مولا 22 دسمبر کی رات سب سے لمبی رات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بھی سورج نکل آتا ہے۔ میرے مولا تیرے حبیب کی امت پر جو آئی ہوئی رات ہے، اسے 200 سال ہو چکے ہیں، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اس میں ہماری نسلیں بیت گئیں، ہماری نسلیں کٹ مریں۔ اے میرے مولا اب تو تو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، اپنی مدد کا دروازہ کھول دے، اور خاص طور پر میرے ملک پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ تو نے اس ملک میں ہمیں جنم دیا، اس کی مٹی میں ہم نے آنکھ کھولی، اس کی محبت ہمارے دل میں تو نے اتاری۔ اے میرے رب، نبیوں نے بھی اپنے دیش سے پیار کیا، اور تیرا محبوب جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کچھ نہ تھا، جب انہوں نے مکے کو چھوڑا تھا، غار ثور پر کھڑے تھے، آپ نے مکے کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا، اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی، میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ جب مدینے کو اپنا گھر بنایا تو مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ جیسے تو نے ابراہیم کی دعا پر مکے میں برکتیں اتاری، میری دعا پر مدینے کی برکتیں دگنی فرما دے۔ اے میرے رب، ہمارا دیس ہے اور تو نے ہمیں اپنے فضل سے دیا، رمضان کی مبارک رات میں دیا۔ کوئی دیس رمضان میں وجود میں نہیں آیا اسلامی، یہ رمضان میں تو نے وجود بخشا۔ 14 صدی میں 2 ریاستیں تو نے دین کے نام پہ تشکیل دیں، ایک مدینے کی ریاست اور ایک اس دیس کی ریاست، اس کا نام بھی تو نے بڑا خوبصورت رکھوایا۔ میرا یہ دیس زخمی ہے، ہمیں غیروں سے گیلا نہیں ہے میرے مولا، اپنوں کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں، اپنے ہی اپنوں کی عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں، جان سے بھی کھیل رہے ہیں۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، ہم تو بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے، ہم تو لاچار ہیں، تو لاچار نہیں ہے۔ تجھے اس بڑھیا کی دعا کا واسطہ دیتا ہوں جو تیرے نبی نے ہمیں سنائی حدیث کہ ایک بڑھیا بنی اسرائیل کی، اس کا جھونپڑا بادشاہ نے گرا دیا، اس کے محل کے سامنے پڑتا تھا، بڑھیا موجود نہیں تھی، وہ واپس آئی، اس نے دیکھا اس کا گھر گرا پڑا تھا، اس نے کہا میرا گھر کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا اس بادشاہ کے حکم سے گرا دیا گیا ہے، اس نے وہیں ہاتھ اٹھا کر تمہیں کہا تھا اے میرے رب تو موجود نہیں، تو موجود تھا، ہائے 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 میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا۔ اے میرے رب تو نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھسا دیا تھا، اے میرے رب ہم مجبور ہیں، تو مجبور نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے، ہم بے چارے ہو گئے، تو یا اللہ چارہ گر ہے۔ فرعونوں کی گردنیں تیرے ہاتھ میں ہیں، ظالموں جباروں کی گردنیں تیرے ہاتھ میں ہیں، اے میرے رب تو آ جانا،
تو کب آئے گا یا اللہ؟ تو کب آئے گا میرے رب؟ کب آئے گا؟ ہم نے خود اپنے آپ کو برباد کیا ہے، ہم تیرے آگے فریاد کرتے ہیں بلا بم رسید جانم تو بیا کہ زندہ بلا بم رسید جانم بلا بم رسید جانم تو بیا تو آ جانا کہ زندہ مانم، ابھی ہم زندہ ہیں، بس ازاں کے من نہ مانم بچے کار خواہی یہ میرے رب معاف کر دینا۔ بے بسی میں، بے چارگی میں بے ادبی کے جملے بھی نکل جاتے ہیں، لیکن ہم دیوانے ہیں، دکھوں نے دیوانہ کر دیا ہے۔ دیوانے پر تو دنیا کی حکومت بھی قانون نہیں لگاتی۔ تیرے گھر آئے بیٹھے ہیں، تجھے بلا بچہ گلی میں مار کھا کے ابا کی انگلی پکڑتا ہے، چل مجھے لڑکوں نے مارا ہے۔ بوڑھا بھی ہو غریب بھی ہو ایک دفعہ تو گلی میں آتا ہے، میرے پتر نو کہیں مارے۔ آج تیرے حبیب کی امت بڑی بے بس اے میرے رب، اپنی اوقات سے بڑھ کے مانگا ہے، تیری ہستی کے سامنے تو ذرہ بھی نہیں مانگا، ہاں اپنی حیثیت سے بڑھ کے مانگا ہے، پر تو خود کہتا ہے جب مانگو تو اپنے آپ کو سامنے نہ رکھا کرو، میری ذات شان کو سامنے رکھو۔ تو ہم نے تیری شان کو سامنے رکھ کے مانگا ہے، تو دے دے تیرا کرم ہوگا، تو نہ دے ہم پھر بھی تیرے در پہ بیٹھے ہیں میرے مولا، یہیں سے ملے گا، دے دے شفا، دے دے سکھ، دے دے صحت، دے دے تنگ دستیاں دور کر دے، نفرتیں دور کر دے، سودی نظام توڑ دے، اسلامی تجارت کو زندہ فرما، اسلامی نظام کو زندہ فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبریں ٹھنڈی فرما۔ جب ہم جا رہے ہو تو ہمیں مل کے خوش ہو رہا ہو، ہم تمہیں مل کے خوش ہو رہے ہوں۔ ہمیں موذی مرضوں سے بچا، دکھی موت سے بچا، دردوں والی موت سے بچا، یوں بلا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ ہمارے بچوں کو صحت دے دے، ہماری بیویوں کو دے دے، چھوٹے بڑوں کو دے دے، ہمارے سارے جاننے والے نہ جاننے والے سب کو دے دے۔ اس مجمع میں جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا، جہاں تک میری آواز جا رہی، جہاں تک لوگ مرد عورت سن رہے ہیں، سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا۔ میرے دیس کو امن کا گہوارہ بنا دے، دیانتداری کا گہوارہ بنا دے، محبت کا گہوارہ بنا دے، رنجشیں مٹا دے، صوبوں کی نفرتیں مٹا دے، مذہب کی نفرت مٹا دے، قوموں کی نفرت مٹا دے، زبان کی نفرت مٹا دے۔ ہمارے سارے اس مجمع کو قبول فرما، جو جہاں سے آیا اس کا آنا قبول فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا۔ یا اللہ ان کے دلوں میں جو فریادیں دم توڑ رہی ہیں تو سن رہا ہے، ان سب کی فریادوں کو عرشوں پہ اٹھا لے، سب کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی النبی